حضور کی سگی بہن تو کوئی نہیں، لیکن ایک دودھ شریک بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شیمہ اور شیمہ دونوں تلفظ کے ساتھ اس لفظ کو پڑھا گیا ہے۔ جناب حضرت شیمہ رسول اللہ کی دودھ شریک بہن ہے اور حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کے لوریاں دیتی رہی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بہنوں نے اٹھا کے بڑا کیا ہے، جنہیں بہنوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سلایا ہو، لوریاں سنائی ہوں۔ جس وقت شام کا وقت آتا، عصر کے بعد بنی سعد قبیلے کا رواج تھا اور دستور تھا کہ وہاں کی لڑکیاں بالیاں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر چوک میں لے آتی اور گراؤنڈ میں آ کر اپنے بھائیوں کی تعریف بیان کرتی۔ دیکھو میرا ویر کتنا سونا ہے، دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے، اس کی آنکھ دیکھو، اس کی ذرا آنکھیں تو دیکھو، یہ ہے کتنا سونا، اس کے رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی۔ لوگوں قبیلہ بنو سعد، اللہ نے مجھے اس جگہ کی زیارت نصیب کی ہے جہاں میرے پاک نبی کی ننھے قدم مبارک جگہ پہ لگے رہے۔ بنو سعد قبیلے کے اس چوک میں اس سعد قبیلے کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو اٹھا کے تعریف کر رہی ہوتی۔ کوئی کہتی میرا ویر سب سے سونا ہے، کوئی کہتی نہیں میرے بھائی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں حلیمہ سعدیہ کے آنگن سے جناب حضرت شیمہ نکلتی، رسول اللہ کو اٹھایا ہوتا، آ کے بیچ میں بیٹھتی، ان لڑکیوں کے درمیان میں بیٹھتی اور کہتی ہو بنو سعد قبیلے کی شہزادیوں، اپنے بھائیوں کے گن گانے والیوں، اپنے بھائیوں کی تعریف کرنے والیوں، آؤ اب میں بھی اپنا ویر لے کے آئی ہوں، میں بھی اپنا بھائی لائی ہوں، آؤ کسی کا بھائی محمد جیسا ہے تو سامنے لے کے آؤ۔ بیک زبان ساری کہتی نہیں شیمہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کون ہو سکتا ہے، یہ اتنا محتر ہے، یہ اتنا محمر ہے، یہ اتنا سونا ہے۔ اور پھر بنو سعد قبیلے کے چوک میں جناب حضرت شیمہ رسول اللہ کو اٹھا کر یوں لوری پڑتی۔ قربان جائیں ابن حشام کی قبر پر کروڑوں رحمتیں ہو، حضرت شیمہ کی لوری کو بھی بیان کر دیا ہے۔ یا ربنا ابق لنا محمدا خط اراہ یافہا وعمردا، یا اللہ میرے بھائی محمد کو قائم رکھنا، یا اللہ یہاں تک کہ میں اپنے بھائی کو جوانی میں دیکھ لوں، جس طرح یہ بچوں کا سردار ہے کل یہ جوانوں کا بھی سردار ہو جائے۔ سنیے ذرا، یہ رشتہ میرے پاک نبی کا بہن بھائی کا بن گیا کس کی وجہ سے؟ دودھ کی نسبت کی وجہ سے۔ پھر حضور 4 سال کی عمر کے بعد مکے آگئے، میرے کریم آقا نے مکی دور گزارا، حضور ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے۔ شیمہ بڑی ہوئی، ان کی شادی ہو گئی، قبیلہ بنو حوازن کے اندر ان کا نکاح ہو گیا، یہ بیعہ کے دوسری جگہ پر چلی گئی۔ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزرنے کے بعد غزوہ حنین کا موقع آیا، ایک غزوہ بند گیا بنو حوازن کے ساتھ۔ غزوہ بنو حنین میں اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، 40,000 بکریاں مال غنیمت میں آئیں اور اس کے ساتھ 6,000 قیدی بنو حوازن کے صحابہ اکرام کے قبضے میں آ گئے۔ جس وقت وہ سارے قیدی آئے تو ظاہر اس وقت کا یہ دستور تھا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھڑایا جاتا تھا۔ یہ قیدیوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے مدینہ شریف لے آیا گیا تو پیچھے جو قبیلے والے تھے، جو سردار تھے قبیلے کے بڑے وڈیرے، انہوں نے مشورہ کیا 1-2 بندے تو ہیں نہیں، 6,000 بندہ ہے اور 6,000 بندے کو چھڑانے کے لیے فدیہ چاہیے، اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ فیصلہ ہوا کہ چندہ جمع کرو، فنڈ جمع کرتے ہیں، بستی کے ہر گاؤں میں بندہ جائے اور جا کے کہے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فنڈ ریزنگ پروگرام ہے، پیسے جمع کرواؤ۔ ڈیوٹی لگی چند لوگوں کی، تو نے فلاں محلے میں جانا ہے، تو نے فلاں محلے میں جانا ہے۔ ذرا کلیجہ تھامیے، ارے بہنوں کو بھائیوں پہ کتنے مان ہوتے ہیں۔ وہ 4 سال کی بچھڑی ہوئی شیمہ پھر رسول اللہ سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ فنڈ جمع کرنے والے بندے چلتے ہوئے حضرت شیمہ کے دروازے پہ کے دستک دی، جناب شیمہ ضعیف العمر ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، باہر آئی کا کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، فنڈ جمع ہو رہا ہے، کچھ مالی مدد کرو، قیدیوں کو چھڑائیں۔ کس نے پکڑے ہیں؟ کہتے ہیں محمد نام ہے، اللہ کا آخری نبی ہے۔ حضرت شیمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کہا محمد، وہ مکے والا محمد؟ کہاں وہی محمد؟ کہا اس کے پاس ہے تمہارے قیدی، اس کے پاس ہے، محمد کے بندوں نے پکڑے ہیں۔ کہا اس میں؟ کہا پھر جن سے پیسے لیے انہیں بھی واپس کر دو، پھر فنڈ جمع کرنا چھوڑو، وہ محمد میرا بھائی ہے،
تم مجھے ساتھ لے جاؤ اور تمہیں تسلی دیتی ہوں میرا بھائی اپنے بہن کے رشتے کی خاطر بغیر پیسوں کے سارے قیدیوں کو رہا فرما دے.